على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، اس ٹی وی چینل اور کلاس کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کی وساطت سے دنیا بھر کے جو لوگ بالواسطہ طور پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نے حدیث کی کتاب بلوغ المرام، جو کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو تقریباً 100 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، جنہوں نے حدیث کے شعبے کی مختلف کتابیں ترتیب دی ہیں، اور ان کی لکھی ہوئی صحیح بخاری کی شرح فتح الباری سب سے زیادہ معتبر اور اہم شرح سمجھی جاتی ہے. انہوں نے اپنی معلومات کی روشنی میں ذخیرہ حدیث سے تلاش کر کے ان احادیث کو موتیوں کی شکل میں اس کتاب میں جوڑ دیا ہے، تاکہ کم سے کم وقت میں وہ احادیث جن کا تعلق مسائل، معاملات اور روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے امور کے ساتھ ہے، ان کی رہنمائی ہو سکے. کیونکہ کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے، صحیح یا درست، غلط یا صحیح کا فیصلہ یہ ہم کس بنیاد پر کریں گے؟ میری سوچ آپ کی سوچ سے مختلف ہو سکتی ہے، یا آپ کی سوچ فلاں اور فلاں کی سوچ سے مختلف ہو سکتی ہے. معیار حق و باطل ہم نہیں ہیں، ہماری سوچ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. معیار حق و باطل یہ قرآن کریم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے دور کے مایہ ناز محدث، فقیہ اور امام گزرے ہیں، وہ مسجد نبوی میں عموماً درس دیا کرتے، اور مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے عموماً وہ کہا کرتے تھے، کل منا یوخذ ویرد الا صاحب ھذا القبر. ہم میں سے ہر آدمی، یعنی امام مالک کوئی چھوٹے مولوی یا مسجد کے امام نہیں، امام دار الہجرہ جن کو کہا جاتا ہے، محدث اپنے دور کے، فقیہ اپنے دور کے، اور وہ بھی ابتدائی دور، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی 179 میں ہجری. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ بہت شروع کے زمانے کی بات ہے، جہاں وہ کہا کرتے تھے، ہم میں سے ہر آدمی کی بات تم لے بھی سکتے ہو، چھوڑ بھی سکتے ہو. اگر کوئی ایسا ہے جس کی کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. جن کی کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی، ہر بات لینا ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے. سورہ حشر کے اندر جو بات کہی گئی، آیت نمبر 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس کو قبول کر لو، اور جن چیزوں سے روکیں اس سے باز آ جاؤ. یعنی کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو قبول کریں، چاہے تو نہ کریں، بلکہ ہمیں پابند کر دیا گیا کہ اگر تم دائرۂ اسلام میں رہنا چاہتے ہو تو یہ طریقہ کار ہے. ہم نے گزشتہ اس کتاب کا ایک اہم عنوان القضاء، یعنی جوڈیشری، عدلیہ اور اس سے متعلقہ امور کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائی تھیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں ہر ایک کے لیے انصاف اور عدالت، سب کے لیے برابری کی سہولتیں فراہم کرے گی، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو، چاہے شہرت والا ہو یا ایک گمنام آدمی ہو، سب کے لیے برابر کا انصاف مہیا کیا جائے گا. اور یہ انصاف، اس کی بنیاد قرآن و سنت ہے. اگر کوئی شخص قرآن اور سنت کو اپنے سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گا اور وہ حق اور سچ کا فیصلہ کرے گا، اس کے لیے یہ بشارت دی گئی کہ اسے جنت میں مقام ملے گا. اور اگر کوئی شخص حق کو جانے بغیر فیصلہ کر دے گا، کہا گیا وہ جہنم میں جائے گا. اور اگر کوئی حق کو جانتا تھا مگر فیصلہ غلط دیا تب بھی جہنم، اور حق کو نہیں جانا پھر بھی فیصلہ دے دیا، اس وقت بھی اس کے لیے جہنم. اسی لیے فیصلہ دینے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ 3 قسم کی کیٹیگریز بنیں گی، 2 جہنم میں جائیں گی اور ایک صرف جنت کا مستحق ہوگا، جو انصاف کو جانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا. اور یہ بھی سہولت دی گئی کہ اگر کوئی آدمی
اجتہاد اور غور و فکر کی پوری کوشش کرتا ہے اور نتیجہ غلط ہو گیا تو بھی اس کو ثواب ہی ملے گا، کیونکہ اس نے کوشش اپنی کی تھی صحیح ڈیسیجن بنانے کی۔ فتوے میں اجتہادی مسائل کے اندر یہی قانون ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اجتہاد کیا، صحیح رائے پر پہنچا، ڈبل ثواب کا وہ مستحق ہوا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، دونوں چیزوں کے اندر توازن رکھا گیا کہ آدمی کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں تو پھر وہ ذمہ داری اٹھائے، نہیں ہے مت اٹھائیے وہ ذمہ داری۔ جو ان حدیثوں کو پڑھے گا کبھی وہ رشوت دے کر وہ جگہ پر نہیں پہنچے گا، کیونکہ وہ بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے جو دنیا میں تو چاہے جیسے بھی گزر جائے، کوئی جج رہے گا 5 سال کے لیے، کوئی جج رہے گا 4 سال کے لیے، کوئی چند مہینوں کے لیے، لیکن جب وہاں پیش ہوں گے جس کا جج صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا اور اس کی بارگاہ میں سب ٹھہرے ہوئے ہوں گے اور وہاں عالم الغیب اللہ کی طرف سے انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اگر دنیا میں ہم نے اپنی زبان سے، اپنے اثر و رسوخ سے یا قانون کا غلط استعمال کرتے ہوئے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کو وہاں بھگتنا ہوگا، انصاف سب کے ساتھ ہوگا۔ اسی تناظر میں یہاں ایک اور بات بھی جو بتائی گئی کہ قاضی کے لیے جو اتنی ذمہ داریاں ہیں اس کے لیے چھوٹے چھوٹے آداب، بڑے آداب، جب آپ کی عدالت میں کوئی پیش ہو اپنا کیس لے کر تو سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور ظاہری طور پر بھی انصاف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو تشریف رکھیے اور بیٹھ جاؤ تم، یہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے کہا اس کو تشریف رکھیے تو اس کو بھی اسی انداز سے بولیے، کیونکہ دونوں اب برابر ہیں یہاں پر۔ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک آدمی اگر پیشہ ور کوئی جرم کرنے والا یا اس سے پہلے کئی جرم وہ کر چکا ہے، اب ایک کیس میں آیا، کیس شروع ہونے سے پہلے کہہ دیں بس تم آئے اسی لیے ہو، یہ بات غلط ہو جائے گی۔ کیونکہ ہو سکتا ہے ایک آدمی جو اس سے پہلے 4 بار ظلم کیا، 4 بار اس نے کوئی غلط کام کیا، پکڑا گیا، سزا ہوئی، اور 5ویں بار جب عدالت میں آ رہا ہے وہ معصوم ہو سکتا ہے۔ صرف آپ اس بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ پہلے تم نے غلطی کی تھی اب لہٰذا لازماً تم ہی مجرم ہو، پھر عدالت کی کیا ضرورت ہے، پھر قانون کی کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے 4 بار وہ مجرم تھا، 5ویں بار وہ معصوم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ان آداب کا خیال رکھنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لا يحكم احد بین اثنین وهو غضبان۔ صحیح بخاری اور مسلم میں کتنے ادب بتائے گئے جوڈیشری سے تعلق رکھنے والوں کے لیے۔ تم اس حالت میں بھی فیصلہ نہ کرو جب تم غصے میں ہو، ٹیمپر میں ہو، جیسے کہتے نا آج موڈ آف ہے، تو اگر جج صاحب کا موڈ آف ہے تو پھر فیصلہ نہ کریں۔ اگر غصہ ہے، ریئیکشنری کیفیت ہو رہی ہے، پھر نہ بیٹھیں وہاں پر، کیونکہ آپ کی اس ریئیکشن سے فائدہ نہیں نقصان ہوگا، آپ کے اس غصے کی طبیعت سے نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جج یا قاضی کو حالت غصہ یا ناراضگی میں فیصلہ لکھنے، فیصلہ کرنے سے تک روک دیا گیا تاکہ آپ ہر اعتبار سے کول ڈاؤن اور نارمل رہیں اور پھر دلائل کا اچھی طرح سے جائزہ لیں، اور جو پیش کی گئی وہی دلائل نہیں بلکہ حالات کے مطابق ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں گے۔ اب یہ بظاہر دیکھنے میں غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے یا بھوک کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، ریئیکشنری انداز کا فیصلہ نہ کرے، یہ دیکھنے میں چھوٹے آداب لگتے ہیں، لیکن جو لوگ اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں باقاعدہ ان کو سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اس کے آداب کیا ہیں، اس کا طور طریقہ کیا ہے، کیسے اندر داخل ہونا ہے تمہیں، کیسے بیٹھنا ہے، کون سی چیئر تمہارے لیے ہوگی، اور دونوں سے کیسے گفتگو کرنا ہے، یہ سب ٹریننگ دی جاتی ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ ہیں تاکہ سب کے ساتھ انصاف کے پورے تقاضے ہو سکیں۔ اور ایک بات جو بتائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک دونوں فریقین کی بات اچھی طرح سے نہ سن لو کوئی رائے مت دو اپنی۔ ایک آدمی رو رہا ہے، آپ اس کو دیکھ کر فیصلہ کر دیا اس کے آنسوؤں کو، کسی کے آنسوؤں کو دیکھ کر یا ہنستے ہوئے کسی کے دانتوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ ہو سکتا ہے یہ رونے سے پہلے اس کو رلا چکا ہو باہر، اب آپ کے سامنے یہ روئے جا رہا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت معصوم آدمی ہے۔ نہیں، آنسوؤں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور فریق ثانی کو سنے بغیر فیصلہ مت کرو، بلکہ خبر کی بھی اس کو تصدیق مت کرو، کہتا ہے قرآن کہ کوئی خبر آئے تو اس کی ویریفیکیشن، تحقیق کر لیا کرو۔
تو یہاں تو جوڈیشری کا مسئلہ ہے، عدلیہ کا، عدالت کا، قانون کا مسئلہ ہے، انصاف کے قانون کا، کہ وہاں پر کوئی آئے، آپ ایک گروپ سے سن لیے باتیں، اب اس کے بعد آپ نے رائے بنا لی، یہ غلط۔ فریق ثانی کو پورا موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنا کیس پیش کر سکے۔ ایک آدمی رو رہا ہے، ایک آدمی خاموش پرسکون بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ رونے والا زیادہ مظلوم ہے، ہو سکتا وہ ایکٹنگ کر رہا ہو سکتا اس کو اسی طرح ٹریننگ دے کر یہاں اندر بھیجا گیا ہو کہ ایسے کرو تم۔ تو اس لیے قاضی کو چاہیے کہ وہ روئے یا ہنسے، دوسری طرف بھی سنے پوری طرح سے، دوسرے کو بھی پورا ایکول موقع ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی کہ فلا تقضی للاول حتی تسمع کلام الآخر، فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرو یہاں تک کہ مکمل طور پر دوسرے سے سن لو۔ اور اسی طرح سے کسی کی چرب زبانی، تیز بولنے والا، طرار قسم کا آدمی ہے تو وہ عدالت میں کیس کو ٹرن بھی کر سکتا ہے، مطلب یہ کہ ظالم کو مظلوم بنا دے، مظلوم کو ظالم بنا دے، ایسے ہو سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک بات کہی۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی اس میں کئی حکمتیں اور کئی مصلحتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ظاہری طور پر تو ہم پوری کوشش کریں گے انصاف دلانے کی، مگر ہم انسان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم انسان ہیں، ہمیں حقائق کا علم نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی اپنی تیز زبان کی وجہ سے غلط بیانی کرے اور اپنے کیس کو ثابت کر دے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، مگر چرب زبانی اور غلط بیانی کی وجہ سے کیا جانے والا فیصلہ اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ دنیا میں تو فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا کیونکہ قاضی اس سے زیادہ تو اندر نہیں جا سکتا، مگر اگر ناحق فیصلہ ہوا، غلط فیصلہ ہو گیا تو پھر تم جیتنے کے باوجود قیامت کی عدالت میں ہار جاؤ گے۔ یہاں تم ونر ہیں، وہاں لوزر ہیں، وہاں تمہیں ہارنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے کیا نقطے سمجھ میں آتے ہیں جو آپ نے فرمایا فمن قطعت له من اخیہ شیئا فانما اقطع له قطعة من النار، اگر کوئی چیز اس کو دے رہا ہوں، اس کی چرب زبانی کی وجہ سے اس نے غلط بیانی کی اور اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو سمجھیے کہ میں جہنم کا ٹکڑا اس کے حوالے کر رہا ہوں، وہاں بھی وہ ہار جائے گا۔ اور پھر آپ نے جو کہا فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، میں تو فیصلہ کروں گا سامنے جو کچھ بیان ہوا ہے اس کے مطابق۔ حقائق کیا ہیں اللہ ہی جاننے والا ہے۔ تو اس میں ایک نقطہ کیا معلوم ہوا کہ اگر سامنے کیس پیش ہو تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ ظاہری جو قانون ہے، عدالت کا جو طریقہ، ایویڈنس، اس کو دیکھ کر ہی آپ غور کر کے فیصلہ کرتے۔ اسی لیے آپ فرما رہے ہیں کسی کی چرب زبانی سے ہو سکتا فیصلہ غلط ہو جائے۔ اگر آپ کو ہر ایک کا غیب کا علم ہوتا تو پھر یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، ہم وقفے سے پہلے بتا رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا فیصلہ فرمایا کرتے۔ آپ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے، ہر ایک کو پورا موقع دیتے تاکہ انصاف پورا ملے، مگر اس کے باوجود احتیاط دیکھیے۔ آپ تربیت بھی فرما رہے ہیں کہ اگر ناحق میں کسی کا ایسا فیصلہ کر دوں اس کی زبان کی وجہ سے جو درست نہیں ہے تو وہ جہنم کی آگ کو اپنے لیے لے رہا ہے، جہنم میں اپنی جگہ وہ گویا کہ ریزرو کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا جو نقطہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بشر ہیں، بشری تقاضے آپ کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، آپ بھی عدالت کے قانون کے مطابق، آپ کی عدالت کے، آپ کے اپنے سسٹم کے، آپ بھی جو ہے دلائل کو دیکھ کر اس کی زبان اور اس کی بیان اس کے مطابق فیصلہ کیا کرتے، مگر اندر کیا ہے وہ آپ بھی نہیں جانتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ بتائے۔ اسی لیے وہ حدیث جس کے اندر فرمایا گیا کہ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، میں تو فیصلہ کروں گا جیسے کچھ اس نے کیس پیش کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی تیز زبانی سے کیس غلط پیش کیا ہو اور میں اس کے مطابق فیصلہ کروں۔ اگر آپ کو ویسے ہی غیب کا علم ہوتا کہ اصل واقعات کیا ہیں تو کیس سننے کی آپ کو کیا ضرورت ہوتی؟ آپ تو جب بھی کوئی آتا کیس لے کر، آپ کو اگر علم ہوتا تو فوری اسی کے مطابق آپ فیصلہ کر دیتے، اور آپ فیصلہ کرتے تو کون اس کو چیلنج کر سکتا تھا، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں،
پھر بھی ہمارے لوگ مختلف اس میں پڑھے لکھے لوگ عوام سڑکوں پر عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، مساجد میں عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے عملی طور پر ہمارا کوسوں تعلق نہیں ہے۔ بڑی لمبی مسافت ہے، ڈسٹینس ہے ہمارے اور قرآن و حدیث کے درمیان۔ پڑھیے حدیث، سمجھیے حدیث، غور کیجئے حدیث پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ میں فیصلہ کر رہا ہوں ظاہری حالات کے مطابق، اصل حقائق کیا ہیں وہ اللہ جانتا ہے، اور اسی کے مطابق آپ نے تنبیہ بھی کی کہ فیصلے کو غلط کروانے کی کوشش تم مت کرو۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری بات کہی وہ انصاف کی بات، مساوات کی بات، کہ مساوات ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے تاکہ آپ دوسروں کے لیے ایسا تاثر نہ دیں کہ مثلا ڈیفینڈر آ رہا ہے یا پیٹیشنر آ رہا ہے، مدعی یا مدعا علیہ، کسی ایک کے ساتھ آپ اچھا سلوک کر رہے ہیں، دوسرے کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، اس کی جج کو اجازت اسلامی شریعت میں نہیں دی جاتی۔ دونوں کے ساتھ عدالت میں برابر کا انصاف ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتگان، دیکھیے صحابہ کرام، ان کا کیا انداز ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو مختلف گورنرز تھے، مصر کے گورنر کے بیٹے نے ایک آرڈینری آدمی کے ساتھ ایک معمولی حرکت کی، یعنی تھوڑا سا دھکا دے دیا، پش کر دیا یا تھوڑا سا مار دیا، جو کہ بہت ایک آرڈینری چیز ہے، مگر حضرت عمر نے سوچنے کے پیمانے بدل دیے لوگوں کے۔ جب آپ کے پاس شکایت پہنچی، انصاف دیکھیے کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے وہ بیٹے کے ساتھ گورنر کو بھی طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد آپ نے ایک جملہ کہا تھا، متا استبعدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تمہیں یہ رائٹ کس نے دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ غلامی کے جیسا سلوک کرو جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے۔ یعنی ہر بچے کی ریسپیکٹ ہونی چاہیے۔ اگر تم گورنر ہو اور گورنر کا بیٹا ہو تو اس کا ڈنڈا دوسرے کے خلاف اٹھا کیسے؟ پھر وہ لاٹھی اس کو دی گئی، وہ کوڑا اس کو دیا گیا، اور یہ کہہ کر کہ تمہیں جس طرح سے اس نے مارا تم اب اس کا بدلہ لے لو۔ اب دیکھیے اس میں بات کیا ہے کہ ایک بہت ہی عام سا آدمی، اسے بھی یہ معلوم تھا کہ انصاف میرے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسے گورنر کے بیٹے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گورنر کا بیٹا انصاف کو خریدنا شروع کر دے، پھر وہاں سے دیانتداری کہاں ہوگی اور وہاں عدل و انصاف اور اس کی خیر و برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ کوئی طاقتور غریب دونوں میں فرق نہیں کیا جائے گا، قانون سب کے لیے برابر ہے اور سزا بھی سب کے لیے برابر ہے۔ اگر چور ہے، چاہے امیر بیک گراؤنڈ ہو غریب بیک گراؤنڈ ہے، چور کی جو سزا ہے دونوں کے لیے ایکولی اپلائی ہوگی۔ اور اسی طرح الزام تراشی، بہتان بازی، کسی کے توہین کر دیے اور الزام لگا دیے، دلائل اور ثبوت نہ دے سکے تو لگانے والا چاہے کتنا ہی معزز کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی وہی سزا ہوگی جو ایک عام آدمی کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب کے لیے برابری والا معاملہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک اور بات بھی فرمائی، وہ خاص طور پر خواتین کے بارے میں ہے۔ کچھ لوگ اس حدیث کو بڑا غلط کوٹ کرتے ہیں، اگر اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف نہ ہوں تو عدالت یا اس طرح کے کیسز میں کس طرح سے فیصلہ کرے۔ تو اس کے اندر کہا گیا کہ یہ کام مردوں کو عام طور پہ کرنا چاہیے عام حالات میں، کیونکہ مرد کے اندر وہ ریئیکشنری کیفیت کم ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انفعالی کیفیت، کہ عورتوں کے اندر ان کی یہ نیچر ہے کہ انفعالی کیفیت زیادہ پائی جاتی ہے، کسی چیز کا کوئک ریئیکشن، کسی چیز کا کوئک اثر لے لینا یا پھر اس کے بعد کاؤنٹر ایکشن کرنا، یہ نسبتاً زیادہ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور قاضی کے آداب میں یہ بات بتائی گئی کہ اس کو دونوں صبر، حلم، اس کا جو ہے بہت نمونہ ہونا چاہیے کہ جس طرح چاہے وہ پیش کرے اپنے کیس کو، جس انداز سے چاہے پیش کرے، آپ جو ہے بردباری کے ساتھ اس کو سنیں۔ اگر یہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر منصب عدالت کو آپ اپنے ساتھ نہ لگائے رکھیں، مطلب ہے کہ نہ جائیں وہاں پر، قاضی مت بنے، جج مت بنے اور اس شعبے سے اپنا جاب نہ رکھیں، ورنہ آپ کے لیے بڑی ذمہ داری ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی جو اپنی ذمہ داری کے کام عورتوں کے حوالے کر دیا کرے۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس میں بعض ہماری معزز بہنوں سے معذرت کے ساتھ جو دنیا بھر میں پروگرام دیکھ رہی ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ عورتوں کے حقوق کچھ کم کر دیے گئے، یہ کمی اور زیادتی کی بات نہیں، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری کی بات ہے۔ جیسے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے
ایسے ہی خواہش ظاہر کی کہ فلاں علاقہ اس کی گورنری مجھے دے دی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے طلب بھی نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا آپ نے کہا کہ تمہارے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، یعنی گورنری کے اپنے کچھ تقاضے ہیں اور وہ تقاضے تم پورے نہیں کر سکتے. اب اس میں صحابی کی توہین نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی جو صلاحیت ہے اسی کے مطابق اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے. اگر ایک آدمی کے اندر صلاحیت نہیں ہے، ٹیچر بنا دیں گے تو وہ حق ادا نہیں کر سکے گا. ایک آدمی کے اندر صلاحیت نہیں ہے، ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیں، وہ حق ادا نہیں کر سکے گا. یہ عزت یا توہین کی بات نہیں، ہر شعبے کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو جو پورا کر سکے اسی کو اس کو نبھانا چاہیے. کیونکہ اسلام میں عدلیہ اس کا بہت اونچا مقام ہے اور ذمہ داری بھی بہت ہیوی ہے. اس لیے کہا گیا کہ ایک زمانے میں کسرا جو سپر پاور طاقت تھی، آپس میں ان میں جھگڑا ہو گیا باپ بیٹے میں، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، پھر اس کے بعد اس کو صدر بنا دیا گیا، بادشاہ بنا دیا گیا، پھر اس کے بعد اس کے ہی فیملی کے ایک آدمی نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے بعد وہ بنا، اور جس نے قتل کیا اس کو پھر دوسرے نے قتل کیا. یہ سلسلہ جب چل پڑا تو انہوں نے اس کی بیٹی کو ملکہ بنا دیا گیا اس کا. تو اب جب ملکہ بنا دیا گیا، کسرا جو سپر پاور طاقت تھی اس زمانے میں، اور اس کی بیٹی کو ملکہ کے طور پر تسلیم کر لیا گیا، اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی اب وہ قوم فلاں نہیں پا سکتی، یعنی مطلب اینڈ ہو گیا ان کا. اور اس کے بہت جلدی آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ساری سپر پاور طاقت پاش ہو گئی، ختم ہو گیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ایک مخصوص بیک گراؤنڈ میں بھی تھی. اور دوسرا جو ہے اس کو بعض لوگ بڑے عجیب انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے بہت زیادہ کنفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے مقام ہے یا نہیں ہے. دیکھیے وہ چیزیں جو عام پبلک سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے جج کا عہدہ ہے، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور خواتین، اور خاص طور پہ اس چیپٹر میں جو بات یہ نقل کی گئی، خواتین کے لیے ان ذمہ داریوں کو عام حالات میں نبھانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کیس ہو جو عورتوں کے ساتھ خاص طور پر تعلق رکھتا ہو اور وہ عورت زیادہ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتی ہے تو اس کے لیے ممانعت اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے اس سلسلے میں. اس میں چونکہ ہمارا یہ بہت ہی نازک سبجیکٹ چل رہا ہے، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ وہ سوال پہلے کر لیں تاکہ پھر ہم آگے چل سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر دو فریقین میں جج کے پاس جھگڑا چل رہا ہے اور دونوں کے دلائل ایکول آ رہے ہیں، تو کیا آخری اسٹیج کے اندر مبالغہ کے ذریعے سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر جج کے پاس دونوں جائیں، دونوں کے دلائل برابر ہوں تو کیا مباہلہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے مباہلہ جو ہے یہ اسلام ورسز کفر کے مسئلے میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ کرسچن بیک گراؤنڈ کے آئے تھے تو اس وقت آپ نے یہ بات کہی تھی. اس لیے مباہلہ وغیرہ ایسے نہیں کیا جاتا کہ جج کے سامنے مباہلے کی بات کی جائے، بلکہ جج کے لیے غور کرنے کا وقت دیا جانا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسا کیس آیا جن میں دلائل تقریباً برابر تھے، تو آپ نے دونوں کو 50-50% دلا دیا تاکہ اس کو بھی اس کا ملے، اس کو بھی ملے. ایسے لمسم نہیں ہوتا کہ آپ صرف مباہلہ کریں، آپ ایک دوسرے کو لان تان کر کے نکل جائیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے کی بنیاد پر پھر فیصلہ کیا تھا. تو چونکہ جوڈیشری کا مسئلہ بہت ہی نازک بھی ہے، بہت تفصیل طلب بھی ہے، تو ہم آئندہ انشاءاللہ تعالی اپنے لیکچر میں کوشش کریں گے کہ بعض اور چیزوں کو کور کیا جائے. انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من